IMF کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کی نہیں سنیں گے، وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کتنے نے انہوں نے کون سن رہا جی ڈاکٹر صاحب ہے کتنے نے؟ اچھا وہ سر پتہ کیا ان کا پتہ نہیں چل رہا، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں آپ مزید خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا پھر وہ 9th ریویو کی بات چل رہی ہے کہ جی شاید کچھ 2-4 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا حکومت وقت کو کہ ان کی بات مانے، ادروائز پھر یہ تو بات پھنس جائے گی؟ بھائی میرے، میں اسی لیے تو منع کرتا تھا، خدا کے واسطے IMF میں نہ جاؤ۔ یہ جو IMF ہے اس وقت ان کا جو پروگرام ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ان ریزنیبل ہو گیا ہے یہ لوگ، اور یہ ہمارے حالات کا، پہلے تو انہوں نے حالات کو یہاں پہنچایا ہے اپنے لوگوں سے، اکنامک ہٹ مین سے جس کا میں نے ذکر کیا، ان کے ذریعے سے ملک کے اکانومی کی حالت کو خراب کی، اور اب جو ہے وہ اکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ کام نہیں کرو گے ہم نے تمہیں پیسے نہیں دینے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بالکل ناک کہتا نہیں جس کو رگڑا دیا، اور یہ مجھے معلوم تھا، یقین کریں کہ یہ مجھے معلوم تھا، اس لیے بھی میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خدا کے واسطے نہ جائیں، یہ جیو اسٹریٹجک حالات جو بدل رہے ہیں دنیا میں، اس بدلتے ہوئے حالات میں خدا کے واسطے یہ راستہ نہ لے IMF کا، ورنہ آپ برباد ہو جائیں۔ حل کیا تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ بہت حل تھے، حل بھی ان کو بتایا تھا، بہت کچھ بتاتے۔ لیکن جب آپ کسی ملک کے وزیر اعظم کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ یہ راستہ نہ اختیار کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ راستہ اویلیبل ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے تو اپنے تجربے کے بنیاد پہ 11 سال وزارت خزانہ میں نے گزارا، IMF کو ڈیل کیا 11 سال تک، اس کے بیسس پہ میں بتا رہا تھا کہ سر ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے، خدا کے واسطے نہ جائیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیبنٹ میں لوگوں کی پلیسمنٹ ہوئی تھی، اسٹریٹجک پلیسمنٹ تھی لوگوں کی، جن کا کام یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے کام میں ہر لمحے یہی بات کرنا، اوہ سر اگر نہیں گئے تو یہ بربادی ہوگی، وہ بربادی ہوگی۔ وہ مجھے بلاتے، میں ویکینڈ میں جاتا تھا نگالا میں۔ لیکن چوہدری صاحب، ڈاکٹر صاحب چوہدری صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پہلے IMF سے بات کریں پھر ہماری طرف دیکھیں، تو پھر بیچارہ پاکستان کہاں پہ جائے؟ ہماری اکانومی جس جگہ پہ کھڑی ہے، ہمیں پھر بحالت مجبوری کچھ نہ کچھ تو پھر سننا پڑتا ہے۔ ہم کیوں حالات مجبوری میں کیوں پہنچے ہیں؟ ہم خود پہنچے ہیں نا اس جگہ پہ، یہ راستہ ہم نے خود چوز کیا ہے، یہ راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کے پروگرام میں بتاتا رہا ہوں۔ لیکن کسی کو بھی اس وقت بھی کسی کو بھی فکر ہی نہیں تھی کہ یار بس ٹھیک ہے چلے اسی طریقے سے چلے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، جتنا میری اطلاع ہے، دوست ممالک نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، پرووائڈیڈ یو ہیلپ یور سیلف۔ آپ اپنے ملک کے جو مسائل حالات ہو گئے ہیں اس کو اپنے گھر کو تو صحیح کرو کہ ہم تمہیں آئے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہارے ہاتھ کو تھامنے کے لیے، تم اپنے گھر کو صحیح کرو۔ اب یہ لفظ وہ شاید اتنے کھل کے نہیں بول سکتے ہیں، تو وہ بھی IMF کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ یار IMF کے ساتھ ڈیل کرو، تو پھر اگر وہ آن بورڈ ہوگا تو ہم بھی تمہاری ہیلپ کریں گے۔ لیکن جتنی میری اطلاع ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان ملکوں کا، مجھ سے انہوں نے باتیں بھی کی ہے کہ جب تک آپ اپنے گھر کے حالات کو خود صحیح نہیں کریں گے اور وہ حل آپ کی نظر میں الیکشن ہے، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کتنی مرتبہ، کروڑوں مرتبہ یہ لفظ کہہ چکا ہوں، اور اپریل کے مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر اپریل مئی میں اگر میری بات کو سن لیا جاتا تو آج ہی پاکستان یہ ذکر ڈسکس نہ کر رہا ہوتا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، یا سری لنکا کے جیسے حالات پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن میری باتوں کو کسی نے نہیں سنا، جو خاص کر جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے میری بات کو اڑایا اس طریقے سے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، الیکشن الیکشن الیکشن۔ جی صاحب۔ سر ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں یا دے آر پاور ڈرنک، یعنی واٹ از گوئنگ آن؟ یعنی کوئی بندہ ان کے یعنی اعتماد کو جس سے یہ پھر رہے ہیں، اور ابھی ایک تقریر کر رہے تھے ایک صاحب، انہوں نے جو دنیا جہان کے الزامات ہیں عمران خان پر، وہ کہاں دیوالیہ ہو رہا تھا جی 9 اپریل کو؟ کون یعنی یہ کس کو یہ بیچ رہے ہیں؟ اور ڈالر جو 180 کا تھا اس وقت 280 پر پہنچا ہوا ہے اور مل نہیں رہا، اور آج کہہ رہے جی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے
آپ نے کوئی بات سنی ہے کہ کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں ایک تقریباً اکنامک یعنی وار کونسل بنائی جائے ملک کو واپس لانے کے لیے اور ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے، یا یہ ساری ہماری وشفل تھنکنگ ہے؟ میں صرف اس کا ان لوگوں کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں، جیسے آج بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ خدا کا خوف کرے وہ لوگ جس ملک کی اکانومی 6% سے گرو کر رہی ہو ایک سال یہ 2 سال آن ایوریج، جس ملک کا ایکسپورٹس 25, 26, 27% سے بڑھ رہا ہو، جس ملک میں ریمیٹنس جو ہے 12-15% سے ریمیٹنس بڑھ رہا ہو، جس میں صنعتی پیداوار 12% سے گرو کر رہا ہو، جس کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بھی تقریباً $16 بلین پہ ہو، وہ ملک کبھی ڈیفالٹ کرتا ہے؟ یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اپنے کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ حملہ کرتے جاؤ، یہ ہوتا ہے آفینسو۔ اس کو ہم سیاست کی زبان میں آفینسو کہتے ہیں کہ جی آفینسو سیاستدان زیادہ ہو گئے، وہ آفینسو نہ کر سکے، آپ چڑھ جاؤ ان کے اوپر میں۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک کہ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں ابھی تک، کسی جگہ پہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پر مجھے کہیں سے ملے کہ کچھ الیکشن کی طرف باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ٹی وی پہ سنتا رہتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ جی بس مارچ اپریل میں ہے شاید الیکشن ہو جائے۔ اللہ کرے ہو جائے مارچ اپریل میں، دس از دی آئیڈیل ٹائم، جتنی جلدی ہو سکے آپ کرائیں الیکشن، اور جو بھی جیتا اس کے حوالے کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہماری خبر کی تصدیق یا تردید کر دیں کہ میری اطلاع کے مطابق آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ سے بھی آ کے ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ نظر رکھتے ہیں ملکی معیشت کے اوپر، تو کچھ فیصلہ سازوں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ جناب اعلیٰ کیا کرنا ہے، کیا حل نکالیں، تو کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ دیکھیں پوچھتے پاچھتے تو رہتے ہیں، روز ہی پوچھتے، شاید آج بھی تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے، تو وہ تو ہے، اور میں وہی ان کو بتاتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو قوم کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو سچ بات ہے یہ بتا دینی چاہیے، بس یہ میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا کہ آپ نے سچ بولنا ہے۔ اس کے لیے اس میں یہ بڑی کڑوی گولی بھی ہوتی ہے، آپ کو اس کی سزائیں بھی ملتی ہیں سچ بولنے کی، اور مجھے ملتی رہی ہے سزائیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے سزا نہیں ملی ہے سچ بولنے کے لیے۔ بہت ساری چیزیں جو مجھے مل سکتی تھی میرے سچ بولنے کی وجہ سے شاید نہیں ملا۔